السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله رواه مؤتى وصححه الألباني رحمه الله۔ محترم سامعین کرام، آج افراد کے سامنے رجوع الی القرآن کے سلسلے میں چند منٹ باتیں کرنی ہیں۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن سب سے اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے اس دنیا میں، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ قرآن کی عظمت ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جس پر نازل کی گئی وہ تمام انسانوں میں افضل، تمام انسانوں میں بہتر، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام پر یہ قرآن نازل کی گئی۔ اسی طرح سے یہ قرآن اس پاک مہینے میں نازل کی گئی جو تمام مہینوں میں افضل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآن نازل کی گئی۔ اسی طرح سے یہ اس رات نازل کی گئی جو تمام راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 84 سال راتوں سے بھی بہتر یہ رات ہے جس میں قرآن نازل کی گئی۔ اسی طرح سے یہ قرآن جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، نازل کی گئی، وہ تمام فرشتوں میں افضل، جبریل امین علیہ السلام، تمام فرشتوں میں افضل جس کے ذریعے سے قرآن نازل کی گئی۔ تو آپ سمجھیے میرے بھائیوں کہ قرآن جس پر نازل کی گئی، جس دن نازل کی گئی، جس رات نازل کی گئی، اور جس کے ذریعے سے نازل کی گئی، اور جس پر نازل کی گئی، ہر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، افضل اور سب سے بہترین ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے تعلق سے ایک آیت قرآن کریم میں نقل کی اور کہا وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رسول نے کہا، کیا کہا؟ یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیوں کہا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مفسرین کرام اس کی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ وہ شان نزول اس طرح ہے، کچھ اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ قرآن کی تلاوت سن کر اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے۔ قرآن کے اندر وہ کشش ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو روک کر بھی نہیں روک سکتے تھے، بلکہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ اور اس سے دیگر اور مشرکین مکہ جو تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جب مجالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے تھے تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے سیٹی تک بجایا کرتے تھے تاکہ غور سے سنا نہ کرے۔ تو انہی میں ایک نضر بن حارث، ان کی آواز میں بڑی لچک تھی۔ انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے کیا کہ کچھ مشرکین کو اپنے ساتھ بٹھا کر بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دی، بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنانا شروع کریں، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ لوگ دیکھیں فطری طور پر ایک انسان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ برائی کی طرف زیادہ کھنچتی ہے، ایک انسان برائی کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ جو ہی وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے لوگ اٹھ کر اس نضر بن حارث کے مجلس میں جایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے قصے کہانیوں میں زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین سے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا اور کہا کہ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم اس قرآن کو چھوڑ کر اس کی محفل میں جا کر بیٹھ رہا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دلاتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ نبی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ ہی کے ساتھ ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام انبیاءوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ ان لوگوں نبی کریم سے جتنے انبیاء آئے جب بھی اللہ کا کلام ان کے سامنے سنایا جاتا تو یہی کہتے کہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کہہ کر جو ہے ٹھکرا دیتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ معاملہ نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ صبر کریں، آپ جو ہے اس سے پریشان نہ ہو، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ محترم سامعین، یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ قوم کے لوگ قرآن کو سننا چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے قوم چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں میرے بھائیوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری یہ حالات دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ آج جو ہماری اور آپ کی یہ حالات ہیں قرآن کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے ہمارا جو آج رویہ ہے، یہ اگر دیکھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہم اور آپ ذرا غور۔ میرے بھائیوں، آج وہی نضر بن حارث کی طرح آج کیا ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ان کے پاس قرآن سننے کا وقت نہیں، کانوں میں ایئر فون ڈال کر گانا سننے کا وقت تو ہے، لیکن اسے یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی قاریوں کی کسی قرات کو کبھی سن لیا کریں۔ یہ ہم نوجوانوں کا آج یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کی جو حالات ہے، کیا حالات ہیں ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آج مسلمان جو کٹ رہے، پیٹ رہے، مارے جا رہے ہیں، اس کی عکاسی علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ بیٹھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، اور یہ بات لازم ملزوم ہے، جب قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے تو قرآن کی جو حفاظت کرے، قرآن میں جو تدبر کرے، غور و فکر کرے، جو اس پر عمل پیرا ہو، اللہ رب العالمین ضرور اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ میری بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی، اور کسی سے نہیں کہا کہ ہم تمہاری حفاظت، اور نہیں کہا کہ کافر ہو، مشرک ہو، کچھ ہو۔ میرے بھائی، اگر وہ اسلام قبول کر کے قرآن کی باتوں پر مین و عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی بھی گارنٹی لیتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ حالات ہمارے اور آپ کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جو شخص اس کتاب کو بلند کرے گا، یعنی جو شخص اس کتاب کی تلاوت کرے گا، اس میں تدبر غور و فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو بلندی تک پہنچا دے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے برعکس جو قرآن میں کبھی تدبر نہیں کرتا، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ ایسے قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ سوچیں، شاید آج ہم وہی قوم ہیں کہ دیکھیں آج ہم کتنے ذلیل و خوار ہیں، حالانکہ ہم سب سے بہترین قوم ہیں، سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن آج ہم سوچیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔
آج ہمارے ملک میں دیگر ممالک میں پوری دنیا میں آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے. مسلمانوں جاگنے کی ضرورت ہے, قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کیا ہے اللہ کی؟ یہی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت رسول ہے. جب اس کو ہم اور آپ مضبوطی سے تھام لیں گے تو کبھی ہمارے اندر انتشار پیدا نہیں ہوگا, کبھی ہم منتشر مختلف نہیں ہو سکتے. اور آگے پھر کہا لا تتفرقوا, تم مختلف مت ہو جانا, بلکہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور کبھی آپس میں اختلاف مت کرنا. میرے بھائیوں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں. منافقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بہت ساری سورہ محمد میں بہت ساری صفتوں کا جو ذکر کیا. اس کے بعد منافقین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ منافقین کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, غور و فکر تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھنا اور اوپر سے غور و فکر کر کے پڑھنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اس لیے لہٰذا ہم اور آپ قرآن کو اگر تدبر کے ساتھ نہیں بھی پڑھ پاتے ہیں, ایسے ہی پڑھے, پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ثواب دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن کون پڑھے گا؟ غیر اقوام پڑھیں گے, ہندو پڑھیں گے, عیسائی پڑھیں گے, کرسچن پڑھیں گے؟ نہیں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. قرآن کا پہلی صفحہ آپ کھولیے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا اللہ رب العالمین نے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ کافر نہیں پڑھیں گے, یہ مشرک نہیں پڑھیں گے, یہ عیسائی یا یہود نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس قرآن کو پڑھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے لیے اور آپ کے لیے قرآن ہدایت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں, قرآن کے پڑھنے کی طرف ہم اور آپ جستجو کریں, قرآن کے پڑھنے کی طرف ہم اور آپ اپنے ذہن کو گامزن کریں. اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھلائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اے مسلمانوں تم اپنے گھروں کو قبر مت بنا لینا. میرے بھائیو, آج ہم مسلمانوں کے طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صبح و شام ہمارے اور آپ کے گھر کی شروعات تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے تھی. لیکن میرے بھائیو, بڑی افسوس کی بات ہے, اگر میری بات اگر زیادہ نہ ہو تو میں کہوں کہ آج ہمارے گھر کی شروعات میرے بھائیو گانوں سے ہو رہی ہے. گانوں کے ذریعے سے, فلم ایکٹر کے گانوں کے ذریعے سے, ناچ گانوں کے ذریعے سے آج ہمارے گھر کی ابتدا ہو رہی ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر کو قبر مت بنا لینا, قبرستان مت بنا لینا, بلکہ تم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو برقرار رکھنا. میرے بھائیوں, آج نہ ہمارے میں سے نہ بزرگ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, نہ جوان پڑھ رہے ہیں, نہ بچے پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے قرآن کو ہم طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیے. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ قرآن کی طرف غور و فکر کریں, اور قرآن کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں حدیث کو بھی لازم پکڑیں. اس لیے کہ ہم قرآن کو بغیر احادیث کے سمجھ نہیں سکتے. آپ قرآن کے آسان سے آسان جو تفسیر ہے اس تفسیر کو آپ اٹھائیں, اور قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ زندگی میں اپنے اوقات میں سے, آپ روز مرہ کے اوقات میں سے 24 گھنٹے میں سے میرے بھائیوں 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ وقت نکالیے کہ ہمیں اس وقت قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی ہے. میرے بھائیوں, 24 گھنٹے یہ زندگی آپ کے بہت میرے بھائیوں انمول زندگی ہے, اس کا جو ہے آپ خیال کریں. اور اللہ رب العالمین کی یہ کتاب جو ہمیشہ رہنے والی ہے, جو قیامت تک رہنے والی ہے, جو عظیم کتاب ہے, جو اس کتاب کے بغیر ہم اور آپ ہدایت پا ہی نہیں سکتے, ایسے کتاب کو میرے بھائیوں ضرور وقت دیں. ہم دیگر کتابوں کو, لٹریچر اخبار پڑھنے میں ہم وقت دے سکتے ہیں, انگلش کی کتابوں کو ہم پڑھنے میں وقت دے سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امانت دی ہے قرآن کی شکل میں, ہم اسے کب پڑھیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسے پڑھنے کی طرف دھیان دیں, توجہ دیں, اپنے بچوں کو اس پر ابھاریں کہ قرآن مجید کو پڑھے اور سیکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو کہہ گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی.
مسلمانوں سن لو، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ جب تک ہم کتاب اللہ اور صحیح سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامے رہیں ہم اور آپ گمراہ نہیں ہو سکتے میرے بھائیو، ہم اب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن دیکھیں کہ آج ہمارے میرے بھائیو مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان دیکھیں میرے بھائیو گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے بھائیو قرآن کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی، مردہ دلوں کے لیے، زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن دی تھی، لیکن یہی قرآن آج ہم کیا کرتے ہیں، مردہ جو فوت پا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اس کو بخشوانے کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، دکان میں خیر و برکت کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ مقصد نہیں تھا قرآن کے نزول کا، قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا، اس مقصد کو ہم اور آپ غلط طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن کا مقصد ہمیں اور آپ کو ہدایت دینا تھا، لیکن میرے بھائیوں ہم اس مقصد سے کوسوں دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس میں تدبر سے کام لیں، غور و خوض کریں، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں اور دینی تعلیم خصوصی طور پر قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں دل بنایا جاتا ہے انسان کا، مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں دل بنایا جاتا ہے انسان کا۔ اس پاکیزہ و فضا میں آپ دیکھیں گے ہر طرف معجزہ قرآن کا۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن میں تدبر و فکر کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔